حبیب شاہ ایچ بی: مفتی صاحب میرا نام حبیب شاہ ہے، میں شاہجہاں پور سے ہوں، آپ سے میرے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، میں شان یعنی فقیر ذاتی کا ہوں، میں شاہ یعنی فقیر ذاتی کا ہوں، تو سماج والے ہماری ذاتی کو سب سے گری ذاتی کا بتاتے ہیں۔ ہماری شادی کے بارے میں آپ کچھ بتائیے۔ دیکھیں، سماج والے بے وقوف ہیں، سماج والے جاہل ہیں، سماج والے میں کیا بولوں، الو کے پٹھے ہیں، نالائق ہیں۔ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یاد نہیں ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد نہیں ہیں، ان کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وہ یاد نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو ایک آدم سے پیدا کیا ہے، تم سارے کے سارے انسان ایک آدم کی اولاد ہو۔ جب ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ایک آدم کی دنیا کے تمام انسان اولاد ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، یہ جو سماج والے کہہ رہے ہیں کہ آپ نیچی ذاتی کے ہو، اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جو سماج والے آپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ انہی کے بھائی ہو۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، اسلام میں کوئی چھوت چھات نہیں ہے، اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ ذات برادری کے نام پر، امیر اور غریب کے نام پر، اور اونچے اور نیچے کے نام پر، گورے اور کالے کے نام پر، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی فرق کیے جاتے ہیں ہمارے سماج میں، یہ ناجائز ہیں، یہ حرام ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی حرکتیں ہیں۔ اور ایسا بولنا کہ یہ نیچی ذاتی کا ہے، خدا کی قسم اللہ کا غضب مول لے رہے ہیں وہ لوگ جو اس ٹائپ کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی ہے المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر آپ فقیر ہیں، فقیر کی ذاتی سے ہیں، تو میں بھی فقیر ہوں، کیونکہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ جتنے بھی مسلمان ہیں سب فقیر ہیں، اگر آپ فقیر ہو تو بات سمجھ۔ فقیر یہ ذاتی ہے تو یہ تو لوگوں نے بنا دی، ٹھیک ہے نا، ورنہ ذاتی کی کوئی اصل نہیں ہے، ایسی اصل نہیں ہے کہ ہم کسی کو نیچا سمجھیں، ہم کسی کو اوپر سمجھیں۔ آپ میرے بھائی ہو، ٹھیک ہے، جیسے میں چیئر پر بیٹھا ہوں، جب آپ میرے پاس آؤ گے ایسے ہی آپ میرے برابر میں بھی چیئر پر بیٹھ سکتے ہو، کیونکہ آپ میں اور مجھ میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ ہاں، علم کا فرق ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے عالم بنا دیا، آپ کو عالم نہیں بنایا، ورنہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرے اور آپ کے بیچ کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کسی بھی انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ یہ جو ذات برادریاں بنائی گئی ہیں یہ تعارف کے لیے بنائی گئی ہیں۔ چار لوگ ہیں جن کا ایک ہی نام ہے، امتیاز امتیاز امتیاز۔ اب یہ امتیاز کون سا ہے، وہ امتیاز کون سا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو بھائی یہ امتیاز جو صدیقی ہے، یہ امتیاز جو پٹھان ہے، یہ امتیاز جو فلاں ہے۔ تو برادری تعارف کے لیے، تعصب کے لیے ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ بڑا ہوا ہو۔ اگر آپ ذات کے اعتبار سے فقیر ہیں لیکن تقوی آپ کے اندر بہت زیادہ ہے، آپ اس سید سے، اس پٹھان سے، اس صدیقی سے زیادہ بڑے ہوئے ہو مرتبے میں جو گنہگار ہے۔ اللہ کے نزدیک جو پوزیشن ہے وہ نیکی کی وجہ سے ہائیسٹ آپ کی ہوگی، اور آپ کی پوزیشن جو گرے گی وہ گناہ کی وجہ سے گرے گی، ذات برادری کی وجہ سے نہیں۔ کوئی سید ہے لیکن گنہگار ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جہنم میں جائے گا۔ کوئی پٹھان ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتا، جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں۔ اور کوئی فقیر ہے جس کو معاشرہ بہت نیچی ذاتی کا سمجھتا ہے لیکن وہ تقوی اختیار کیے ہوئے ہے، وہ حرام کاموں سے بچتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے نبی کے قدموں میں اس کو جنت ملے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شادی کے بارے میں بھائی لڑکی تلاش کرو، شادی ہو جائے گی اس میں۔